بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 427 ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ نماز کے بیان میں ایک باب کا انتخاب کیا اور اس میں یہ ذکر فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کی جو قبریں تھیں انہیں مسمار کیا گیا اور چونکہ وہ مسجد کی جگہ پر آئی تھی تو وہاں مسجد بنائی گئی. اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو امہات المؤمنین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ایک کنیسہ دیکھا. کنیسہ عیسائیوں کے عبادت خانے کو کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے ملک حبشہ میں کچھ تصاویر دیکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ عبادت خانوں میں بھی تصویریں لگاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح مات بنوا على قبره مسجدا. یہ وہ قوم ہے کہ ان میں کوئی نیک آدمی اگر انتقال کر جاتا تو اس کی قبر پر وہ لوگ اپنی عبادت کی جگہ بنا لیتے. یعنی عیسائیوں کے پاس یہ طریقہ تھا کہ ان کے پاس کوئی بڑا ان کے مذہب کا کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا تو اسی جگہ وہ کنیسہ، چرچ یا عبادت خانہ جو بھی ہے وہ بنا لیتے تھے اور اس کی قبر پر اس کی تصویر لگا دیتے تھے. جو آدمی تھا اسی کی تصویر لگا دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جو تصویریں دیکھی ہیں وہ وہی ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بدترین مخلوق ہوگی. حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے جو اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ امہات المؤمنین جب سفر میں تھی اور کسی مقام پر تشریف لے گئی تھی، وہاں پر ان کا عبادت خانہ نظر آیا تو ان کو تصویریں دکھائی دیں. تو یہ تصویروں کا قبروں پر یا ان کے عبادت خانے میں ہونا اہل عرب کے لیے ایک نئی بات تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ دین اسلام ابتدائی سے تصویر کشی سے روکتا ہے. تصویر مجسمہ بنانا یا صورت گری کرنا یہ دین اسلام میں منع ہے. اس لیے امہات المؤمنین کو یہ بات نہیں نظر آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ تصویر کی حقیقت نہیں بتائی بلکہ یہ کس طرح کفر و شرک میں یہ قوم مبتلا ہے اس کو واضح فرما دیا. تو یہ تصویروں کے پیچھے ان کا جو راز چھپا ہوا تھا حضور نے وہ ظاہر فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ قبروں پر یہ لوگ انتقال کیے ہوئے آدمی کی تصویر لگاتے تھے. حاضرین کرام، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام واقعتاً قبر پرستی سے، قبر پرستی یعنی قبر والے کی عبادت کرنا، اس سے اسلام منع کرتا ہے. یہ شرک ہے، کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ کے نیک بندوں کے جو مزارات ہیں ان کی زیارت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. زیارت میں، عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دن اور رات کے جیسا واضح ثبوت ہے.
اور روشنی اور اندھیرا جیسے لوگ پہچان لیتے ہیں، اسی طرح زیارت اور عبادت یہ دونوں کو علانیہ پہچانا جا سکتا ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور عبادت کون سی ہے یہ قرآن مجید نے احادیث پاک میں مقرر کر دیا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ تو عبادت مثال کے طور پر نماز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، اور روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عبادت ہے۔ اس کے سوا جو امور ہوتے ہیں وہ عبادت نہیں کہلاتے۔ مثال کے طور پر اسی بخاری شریف میں آپ کو کئی جگہ ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب سنو قبروں کی زیارت کرو، اس سے تم پاک بنو گے، نیک بنو گے، اور تم کو آخرت کی یاد آئے گی۔ تو جو دین اسلام قبروں کی عبادت کرنے سے منع کر رہا ہے، وہی اسلام قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دے رہا ہے، چونکہ وہ عبادت ہے جو منع ہے اور یہ زیارت ہے جو جائز ہے۔ یہ دونوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ کہ زیارت کے آداب کیا ہوتے ہیں وغیرہ اس کی تفصیلات ہے، وہ اس وقت ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ البتہ قبروں پر سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اگر کوئی اسے ناجائز سمجھ کے کرتا ہے تو حرام ہے، جائز سمجھ کے اگر کرتا ہے تو پھر وہ کفر شرک ہے، وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ مزارات بزرگوں کی مزارات کی زیارت کرنا، وہاں پر تلاوت قرآن کرنا، ان کی خدمت میں ثواب کا ہدیہ پیش کرنا یا پھول نچھاور کرنا، یہ سارے امور جائز ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ وضاحت کی گئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین قوم ہے وہ لوگ جو کسی نیک بندے کو نعوذ باللہ خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرتی ہے، یہ سب سے بدترین قوم ہے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے، یہ بڑی تفصیلی اور طویل ہے، اس میں بھی اسی قسم کی کچھ تفصیلات ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان بنایا تھا کہ پرانی قبروں کو جو مسلمانوں کی نہ ہو، غیر مسلمین کی پرانی قبروں کو مسمار کر کے، اگر وہاں کسی ہماری اپنی خریدی ہوئی زمین میں وہ قبریں اگر ظاہر ہو جائیں تو انہیں مسمار کر کے وہاں پر ہم اپنا مکان یا کوئی بھی چیز یا مسجد وغیرہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خریدی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیلی حدیث شریف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے اور چند دن مدینہ پاک میں داخل ہونے سے پہلے ایک اونچی وادی پر قیام فرما ہوئے، اور تقریباً 12 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز رہے۔ اس کے بعد بنو نجار ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے میدان میں آئے، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے۔ بنو نجار قبیلے کے سارے لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں جمع ہوئے اور بڑی تعداد میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر نماز کا وقت ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ سفر میں جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا فوراً آپ نماز ادا فرما لیتے، تاخیر نہ فرماتے۔ چنانچہ اس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، مگر جس جگہ نماز ادا فرمائی وہ بکریاں باندھنے کا مقام تھا، بکریوں کا ریوڑ جس جگہ باندھا جاتا تھا وہ جگہ تھی، تو وہاں حضور نے نماز ادا فرمائی۔ دوسرے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں پر اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اونٹ بڑے اونچے ہوتے ہیں، قریب میں اونٹ باندھا ہوا ہو اور کوئی نماز پڑھنے لگے تو پہلی بات تو یہ کہ اونٹ پیشاب کرے، گندگی کرے تو وہ دور دور تک پھیلتا ہے، اور نماز کی حالت میں اگر اونٹ قریب ہوا اور وہ پیشاب کرنے لگے تو پھر جگہ ناپاک ہو جائے گی، اس لیے اونٹ باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ البتہ بکریاں چونکہ بڑی اونچی زیادہ نہیں ہوتی اور ان کے پیشاب کے قطرے دور تک پھیلتے نہیں، اس وجہ سے جس جگہ پاکی کا یقین ہو، باندھے تو جاتے ہیں بکریاں بھی، مگر جس جگہ پاکی کا یقین ہو کہ یہاں تک پیشاب نہیں آیا ہوگا، ایسی جگہ نماز پڑھنا، کوئی اور جگہ نہ ہو تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد بنو نجار جو قبیلہ تھا
یہ زمین جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی وہ انہیں اسی قبیلے کی زمین تھی۔ سرکار نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں اور مسجد کے لیے خریدنا چاہتا ہوں، تم قیمت بتاؤ۔ تو بنو نجار قبیلے کے سارے لوگ مل کر کہنے لگے لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد کے لیے قیمت ہرگز نہیں چاہیں گے، ہم اس کی قیمت، اس کا بدلہ اجر اللہ سے طلب کریں گے۔ یعنی بنو نجار قبیلے نے اس زمین کو جہاں پر حضور نے مدینہ پاک میں نماز ادا فرمائی داخل ہونے کے بعد مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس زمین کو صاف کیا جائے۔ اب وہاں کیا چیزیں تھیں جو صاف کرنے کی ضرورت پڑی؟ سب سے پہلے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمین کی وہاں قبریں تھیں اس زمین میں، چونکہ وہ ان کی اپنی زمین تھی، وہاں پر قبریں تھیں۔ دوسرا، وہ بنجر زمین پڑی ہوئی تھی، گڑھے وغیرہ اس میں تھے، خراب ہو چکی تھی۔ اور تیسرا، وہاں پر کھجور کے درخت اگے ہوئے تھے جو اسی قبیلے کے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑوں کو صاف کرنے کا حکم فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ ان کی خرید زمین تھی، تو کسی کی خریدی ہوئی زمین میں اگر کھجور کے درخت یا کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ پاک میں تشریف لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی زمین کو پاک و صاف فرمایا، اس کے بعد وہاں پر تعمیر کروائی، اور اس تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، یعنی پتھر وغیرہ حضور اٹھاتے تھے، دیوار بھی بناتے تھے۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو وہ بھی پتھر اٹھانے لگے بڑے بڑے، اور جب کام کرنے لگتے تھے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو آوازیں نکالتے ہیں، بے مطلب کی آوازیں، چیخ و پکار ہوتا ہے۔ مزدور عام طور پر چیخ و پکار کر کے بے مطلب کی آوازوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ خیر، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہے تو ان سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر ایسے کام کرتے ہیں تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مزدوروں کو مزدوری کے وقت کیا کہنا چاہیے وہ بھی سکھایا۔ گانے بجانے کرنا اور بے مطلب کی آوازیں نکالنا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ اشعار پڑھتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یعنی اے اللہ پروردگار بہتری دنیا میں تو ہے مگر اس سے زیادہ بہتری آخرت کی بہتری ہے۔ اے اللہ یہ مہاجرین یہ انصار دونوں مل کر مسجد بنا رہے ہیں، ان کو تو بخش دے، ان کو معاف فرما۔ تو پتا چلا مزدوری کرنے کے وقت میں بھی آداب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کے دربار میں معافی مانگو، اور یہ تصور رکھو کہ اصل تو جو خیر ہے بہتری ہے وہ آخرت میں ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ تو کام کے وقت میں بھی آخرت کا تصور ہوتا ہے مومن کے ذہن و فکر میں، یہ تعلیم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال دو حدیث پاک آپ حضرات نے سماعت کی، حدیث نمبر 427 428 صحیح بخاری شریف کی، اس کے بعد دوسرے اور روایتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کی تفصیلات ہم عرض کریں گے۔ اب اس میں مزید کچھ سوالات ہم کو آگے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدے کے لیے تسبیح پڑھنا ضروری ہے کیا؟ سجدہ نماز کا ہو یا نماز کے علاوہ بھی شکر کا ہو، کوئی بھی سجدہ ہو اس میں تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی تسبیح نہ پڑھے تو بھی سجدہ ہو جائے گا، مگر سجدے میں تسبیح پڑھنے کا ثواب وہ نہیں ملے گا اگر نہ پڑھیں تو، اور جان بوجھ کر سجدے رکوع کی تسبیح چھوڑ دیں گے تو اس سے نماز مکروہ ہوگی، ثواب کم ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر چومیں، ہونٹ سے چومیں یا ہاتھ سے چومیں مزار وغیرہ یا قرآن مجید، قرآن شریف چومنے کے لیے جھک گئے، مزار شریف چومنے کے لیے جھک گئے، تو کیا یہ سجدہ ہوتا ہے؟ تو سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدے کے لیے سب سے اہم چیز شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ پیشانی زمین کو لگے، زمین کو لگے، یا اگر ہم چبوترے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو چبوترے پہ، اور سجدے میں ناک لگے زمین کو، دو ہاتھ لگے،
گھٹنے اور پاؤں، یعنی قدم کی انگلیاں، یہ سب چیزوں کا زمین کو لگنا ضروری ہے۔ چومنے کی صورت میں اگر پیشانی لگ رہی ہے تو گناہ گار ہے، ناک لگ رہی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی اللہ والے کے مزار کو چوم رہے ہیں، اگر پیشانی لگی تو گناہ گار ہے، اور پیشانی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں لگانے کے علاوہ کہیں اور لگانا جائز نہیں ہے۔ ناک لگ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ سجدہ ہونے کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے، مثال کے طور پر ہم اس جگہ کھڑے ہوئے اور کوئی کھڑا ہوا آدمی رکعت تو باندھا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، لیکن سجدہ اس پر کرو، ٹھہرا ہوا تھا، سجدہ رکوع کیا، سجدے میں جب جانا ہے تو اس پر سجدہ کرا، تو یہ چونکہ ایک بالش سے بڑھ کر ہے، تو ایک بالش سے اونچی اگر کسی زمین پر کوئی سجدہ کرے تو وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ جس جگہ کھڑا ہوا ہے ویسے ہی زمین پر سجدہ کرے تو سجدہ ہوگا۔ تو مزارات پر اگر کوئی جھک کے چوم رہا ہے تو اسے سجدہ نہیں کہتے، کیونکہ مزار اونچا ہوتا ہے۔ ہاں کوئی مزار اگر ایک بالش سے کم ہے اور وہ جھک کے اس پہ پیشانی رکھ دے، ناک لگا دے، سجدے کی کیفیت بنا لے تو یہ سجدہ ہے، یہ حرام ہے۔ بہرحال یہ وضاحت ہے، اسی لیے عام طور پر بزرگوں کے جو مزارات ہیں وہ ایک بالش سے اونچے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ کر بھی دیں تو سجدہ نہ ہو۔ یہ بھی ایک وجہ ہے بنانے کی، کر بھی دیں تو سجدہ نہ ہو، وہ گناہ میں نہ پڑے۔ لیکن علماء کرام نے، فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ مزار پہ پیشانی لگانا جائز نہیں۔ جی، نماز فجر میں تھوڑی وضاحت کر کے کہوں گا۔ مان لیجئے کہ ہم نماز فجر میں ایسے وقت میں آئے، جماعت کھڑی ہوئی، تو یہ دیکھیں گے کہ ہم 2 رکعت سنت پڑھ کے نماز میں مل سکتے ہیں تو سنت نماز پڑھ کے نماز میں ملے۔ اگر امام صاحب دوسری رکعت کے سجدے میں یا قاعدے میں ہیں تو اب ہم سنت پڑھیں گے تو نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے امام کے ساتھ مل جائے۔ لیکن اب امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ چکے، ہماری چھٹی ہوئی نماز ہم ادا کر لیں گے 2 رکعت، امام کے ساتھ قاعدے میں مل گئے تو ہم کو جماعت مل گئی، اس کے بعد پہلی والی سنت نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ فجر سے پہلے اور فجر کے بعد کوئی بھی نفل یا سنت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ فجر کی نماز سے پہلے فجر کی سنت پڑھنا یہ ضروری ہے، وہ چھوٹ گئی تو بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ باضابطہ حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے اور بعد اور نماز عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ تو عربی میں جو لفظ ہے نفل کو تو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، عربی میں اس کو تطوع کہتے ہیں، اور تطوع کا لفظ سنت اور نفل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو لہٰذا درست نہیں ہے۔ اب جو نماز چھوٹ گئی سنت تو وہ تو اپنے سر پہ باقی رہے گی، یعنی نہیں پڑھنے کا گناہ ہوگا، توبہ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، معافی مل سکتی ہے۔ تو اب یہاں عصر سے مغرب کے درمیان میں تلاوت قرآن کا جو وقت ہوتا ہے، عصر سے مغرب کے درمیان کا، اس کو ہم 2 قسموں میں بانٹنا۔ پہلا، عصر کی نماز ہونے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے لگ رہا ہے اس سے پہلے اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ نہ کریں، بعد میں کر لیں، بہتر ہے لیکن کر سکتے ہیں۔ البتہ سورج ڈوبنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے لیے 20 منٹ لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز مغرب کا وقت ہونے سے 20 منٹ پہلے، تو 20 منٹ پہلے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تلاوت قرآن اور سجدہ تلاوت آئے تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ مغرب کے بعد کر لے، اس وقت نہ کریں، بہتر ہے۔ وہ 20 منٹ کے وقت میں سورج ڈوبنے کا جو وقت ہے اس میں اگر کریں گے تو گنہگار ہوں گے، حرام ہے، اس سے پہلے کرنا جائز ہے۔ زکوٰۃ بطور قرض دی جا سکتی ہے کیا؟ تو زکوٰۃ بطور قرض نہیں دی جا سکتی، اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ جو قرض دے رہے ہیں وہ آدمی قرض کا مالک نہیں ہوتا، اس کو لوٹانا لازم رہتا، اور زکوٰۃ دیں گے تو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ ایسا دینا کہ وہ اسی آدمی کا پیسہ ہے، ہمارا نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ دینا ضروری ہے۔
اس لیے قرضے کے طور پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایک بات. دوسرا، کوئی قرضہ دینا ہے اور ہم زکوٰۃ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب ہم دیے تھے تب قرضے کی نیت سے دیے تھے، اور اب اگر زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم کچھ دے ہی نہیں رہے تو زکوٰۃ کی نیت کیسے ہوگی؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی مقروض ہے اس سے یہ کہہ دے کہ بھائی تم ہمارے پیسے لوٹا دو میں تمہاری مدد کروں گا، اور وہ لوٹا دے، پھر دوبارہ ہم قرضے کی نیت زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں تو یہ درست ہے. اور باقی جو ہے سجدے کے متعلق ہے، سجدہ تلاوت قرآن مجید پڑھنے کا جو سجدہ ہے وہ ایک ہی سجدہ کرنا ہے. ایک مرتبہ پڑھے تو ایک مرتبہ، 2 آیتیں پڑھے تو 2 مرتبہ، ایک ہی آیت 2 مرتبہ تو 2 مرتبہ سجدہ کریں گے. اس میں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اگر ہم ایک آیت سجدے کی 50 بار بھی پڑھ لیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، 50 نہیں ہوتے. جگہ بدل دیے تو پھر جتنے مرتبہ پڑھے اتنے سجدے واجب ہوتے ہیں. جگہ نہیں بدلے، جیسے پڑھ رہے تھے 10 مرتبہ ایک آیت پڑھے، قرآن مجید پھر بند کر کے رکھ دیے، تھوڑی دیر فکر میں رہے یا کچھ اور کرے، اسی جگہ بیٹھے گئے، پھر دوبارہ اگر پڑھے تو اب اور ایک سجدہ لازم ہوگا. مطلب مجلس ہے، اصل میں جگہ بدلنا مراد نہیں ہے. مجلس کا مطلب حالت بھی بدلنا، جگہ بھی بدلنا. تو اپنی حالت بدل رہی ہے تو بھی اور ایک سجدہ ہوگا، جگہ بدل رہی ہے تو بھی اور ایک سجدہ لازم ہوگا. تو اپنے اصول اور فروع دونوں کو نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب والد والدہ، نانا نانی، دادا دادی اور ان کے اوپر والے. اور اسی طرح فروع کا معنی اپنے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوترے پوتریاں، ان کو نہیں دی جا سکتی. باقی بھائی بہن کو دے تو درست ہے، چچیرے بھائی کو دے تو بھی درست ہے، چچا بھتیجے کو دے تو بھی درست ہے. اپنے جو اصل ہے اور ہم جس کے اصل ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی. باقی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، جائز نہیں. ایسا دین اسلام میں کہیں احادیث قرآن وغیرہ میں یا بزرگوں نے کوئی کسی عالم نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے چہلم کرنے سے پہلے جس گھر میں انتقال ہوا تھا اس گھر کو چونا ڈالے یا کلر کرے وغیرہ کرے. ایسے کوئی بات نہیں ہے. یہ دراصل ایک غیر مسلمین کا ایک تصور ہے، اسے وہ لوگ چھوت کہتے ہیں. چھوت کہتے ہیں اس کو. ختنہ ہو گئی تو کرتے، انتقال ہوا تو کرتے، کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نعوذ باللہ نحوست آ گئی، اس وجہ سے اس کو چنا کر دے کے صاف کر دینا. یہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. چہلم ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن مجید پڑھ کے ثواب پہنچائیے، خیرات کر کے ثواب پہنچائیے، لوگوں کو کھانا کھلا کے ثواب پہنچائیے. یہ ساری چیزوں سے درست ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں کوئی تصور ایسا نہیں ہے. نماز وہ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ، مغرب سے تقریباً 20 منٹ پہلے. اب اگر ہم اذانوں کا اندازہ کریں تو قریب 25 منٹ پہلے. اس سے پہلے تک بھی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس وقت تک عصر کی نماز مکروہ نہیں ہوتی. یعنی پڑھ رہے ہیں تو بالکل درست ہے، صحیح وقت میں ادا ہوگی. البتہ اس کے بعد مان لیجئے کہ آج کی عصر ہماری چھوٹ گئی اور سورج ڈوبنے لگا. سورج ڈوبنے کے وقت میں، طلوع ہونے کے وقت میں، زوال کے وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا حرام ہے. لیکن آج کی عصر اگر چھوٹی ہے تو سورج ڈوب بھی رہا ہے تو آج کی عصر پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ مکروہ ہے مگر پڑھنا ضروری ہے تاکہ قضا نہ ہو. فجر کا ویسا حکم نہیں ہے. فجر کا حکم یہ ہے کہ سورج جیسے نکلنے لگے، اب فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے. لیکن عصر کے لیے گنجائش ہے، مکروہ ہے مگر گنجائش ہے. چھوڑنے سے اچھا ہے کہ پڑھ لیں. یہ صرف عصر کے لیے ہے، وہ بھی فرض نماز کے لیے. البتہ عصر کے بعد میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نماز پڑھ لیے ہم اور اس کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. سکتی ہے عصر کے بعد مگر سورج ڈوبنے سے پہلے تک. لیکن سرے عام مسجدوں میں نہیں پڑھنا چاہیے قضا نماز بھی، کیونکہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ارے یہ تو مکروہ وقت ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عصر ہمارے سامنے پڑھے آپ، تو اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ نہیں میں قضا پڑھ رہا ہوں. تو قضا کرنا تو ایک گناہ ہے، مگر میں قضا کر رہا ہوں یہ بتانا بھی ایک گناہ ہے. مطلب گناہ کو ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے.
गुनाह अगर छुपा दिया जाए, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखी जा सकती है अल्लाह ताला अपनी रहमत के चादर में छुपा दे, लेकिन जाहिर करने के बाद प्रूफ हो गया, गवाह हो गए, तो हम सब अपने गुनाहों का गवाह किसी को नहीं बनाना चाहिए। अगर हम पोशीदा रखेंगे, अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन पोशीदा रखेगा। जाहिर हो गया तो फिर अब सबूत हो गया तो जाहिर है कि सजा देना भी जरूरी हो जाएगा। खैर अल्लाह की रहमत है, वो बख्शना चाहे तो बख्श देगा, मगर दीन तो यही बताता है कि गुनाह को जाहिर नहीं करना चाहिए। इसीलिए क़ज़ा नमाजें ऐसे वक्त में जबकि नमाज पढ़ना मकरूह है, फजर से पहले, फजर के बाद, असर के बाद सरे आम या मस्जिदों में नहीं पढ़ना चाहिए, बेहतर है। माँ बाप की कब्र पर खड़े होकर पहले तो इसाले सवाब करेंगे, जो भी हम पढ़े हैं अल्लाह ताला उनको सवाब अता फरमा, उनकी बख्शिश फरमा। और हम अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप तेरे पास हैं। जाहिर है बंदा जब दुनिया से जाता है अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, करीब हो जाता है। अब जो लोग हमसे बिछड़ गए वो हमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब है, हम दूर हैं, तो अल्लाह के करीब हैं तो हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला ये तेरी क़ुर्बत में, तो इनकी वजह से मुझे बख्श दे। माँ बाप तो माशाअल्लाह माँ बाप है, उनके वसीले से भी दुआ कर सकते हैं कि इनकी वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद कर, दुआ बिल्कुल कर सकते हैं। और ख़दमों की तरफ बोसा लेना बिल्कुल जायज़ है, माँ बाप की खबर भी हो तो बोसा ले सकते हैं। अब ये कि बेहतर ये है कि हम हाथ लगा के बोसा लें, ये ज़्यादा बेहतर है, झुक के होंठ लगा के करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए कि इससे होता क्या है, जो जिन लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं होती वो लोग सीधा हम पे तंज करने लगते हैं, एतराज़ करने लगते हैं या बदगुमानी करते हैं, तो किसी को बदगुमानी से भी बचाना चाहिए। इसलिए बेहतर है कि हाथ लगा के बोसा लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। या फिर चादर, पतली चादर भी क्यों ना हो, अगर चादर का एक कोना नापाक है, हम दूसरी तरफ करके उस पर नमाज पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी, नमाज तो हो जाएगी। ये मसाइल है, मसला अलग होता, तक़वा अलग होता, तो ये मसला है कि नमाज तो हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के हम अपने लिए ये बात पसंद नहीं करते कि करीब नजासत हो तो हम बैठना पसंद नहीं करते, तो नमाज पढ़ना तो और नहीं पसंद करना चाहिए, मगर नमाज तो हो जाएगी। मसला ये है कि ज़कात अगर हम किसी को दे रहे हैं तो देने के वक्त में उनको बोलना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है, मगर उसके साथ ये भी नहीं बोलना कि ये हदिया है, जिसकी तरफ से दे रहे हैं। हाँ जी जी, ज़कात हम किसी की तरफ से अदा कर रहे हैं, जैसे शौहर बीवी की तरफ से हमारे पास ज़कात देते हैं तो बीवी को बताना ज़रूरी है कि मैं आपकी ज़कात दे रहा हूँ। कुर्बानी भी दे रहे हैं तो उनको इत्तला देना कि हम आपकी कुर्बानी दे रहे हैं। इत्तला अगर बाद में करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह कि कुर्बानी के मुताबिक कुर्बानी देने से पहले इत्तला करना ज़रूरी है। और ज़कात के लिए इतना है कि उनको पहले बता दिया जाए तो बेहतर है, बाद में भी बताएं तो कोई हर्ज नहीं है, ज़कात अदा हो जाएगी। और जिसको दे रहे हैं उसको भी बोलना ज़रूरी नहीं है, मगर दूसरा नाम नहीं देना कि हम हदिया दे रहे हैं वगैरह नहीं बोलना, बस ऐसे ही दे सकते हैं। और रमज़ान के रोज़े जब तक कि पिछले साल के जो क़ज़ा हुए हैं वो नहीं रखेंगे, आइंदा के रोज़े कबूल नहीं होंगे। तो कबूल न होना अलग है, रोज़े नहीं होना अलग बात है। एक मिसाल के तौर पर के पिछले साल हमसे 5 रोज़े छूटे थे, मान लीजिए कि इस साल हम पूरे 29 महीने भर के रोज़े रख लिए, तो हमारे सारे रोज़े भी हो गए, कबूल भी हो गए, लेकिन 5 रोज़े कबूल नहीं हुए, तो वो अगले रोज़े कबूल होने के लिए, कबूल का मतलब सवाब मिलना, एक होता है फ़र्ज का अदा होना और एक होता है सवाब मिलना। तो फ़र्ज तो अदा हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा, तो इस साल के रोज़ों के सवाब पाने के लिए पिछले साल के रोज़े क़ज़ा कर लेना चाहिए। रमज़ान में नहीं कर सकते, या तो पहले कर लें या फिर बाद में कर लें, वो मौकूफ़ रहेंगे। जब हम रमज़ान के बाद भी पिछले साल के अगर कर ले तो वो भी कबूल हो जाएंगे। कबूल होने का मतलब सवाब पाना, तो सवाब नहीं मिलेगा उन रोज़ों का जो रोज़े पिछले बार क़ज़ा हुए थे, इस साल रोज़े रखेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन वो बात ज़्यादा मोतबर नहीं है, ज़रा तशवीश है उसमें, यानी हो जाते हैं
قضا کرنے کا وبال اپنی جگہ، لیکن یہ روزے رکھنے کا ثواب اپنی جگہ، اس سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ انہیں بتانا یہ چاہتے ہیں مگر وہ بات زیادہ معتبر نہیں ہے۔ قربانی واجب رہتی جی ہو، جس کی طرف سے ہم دے رہے ہیں ان پر تو قربانی واجب ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جس کی عبادت ہے وہ ادا کرے گا، کوئی دوسرے کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو اس کو خبر دینا ضروری ہے۔ البتہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ کسی کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی، مالی عبادت کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ، حج اور قربانی۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر جو نماز واجب ہوتی، فرض ہوتی ہے، وہ نماز بالغ ہونے کے وقت سے فرض ہوتی ہے۔ بلوغ کی عمر 15 سال ہے، بعض وقت 14 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں۔ بس اس سے ہم حساب کر لیں، اور اگر ہم کو یقین ہے کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹی تو کسی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کو شک ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی ہوں گی، شک ہے، تو ہم اس میں بھی غور کریں کہ کتنی چھوٹی ہوں گی۔ ایک اندازے کے مطابق ہم اپنے گمان کے مطابق اندازہ کر لیں، 10، 20، 50 جو بھی ہے، پھر اس کا اعادہ ہر نماز کے وقت میں کرتے رہیں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد وہ نماز کی قضا کر لیں۔ اگر یہ شک ہو تو، نہیں ہے یقین ہے کہ کوئی نماز نہیں چھوٹی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.